اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے رکھتے ہیں یہاں تک کہ سب کچھ سنتے ہیں، لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دین دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں بھلا انہوں نے ابھی کیا کہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا رکھی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو وہ ہدایت مزید بخشتا ہے اور پرہیزگاری عنایت کرتا ہے۔ اب تو یہ لوگ قیامت ہی کو دیکھتے ہیں کہ ناگہاں ان پر آ واقع ہو، سو اس کی نشانیاں وقوع میں آ چکی ہیں۔ پھر جب وہ ان پر نازل ہوں گی تو اس وقت نہیں انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکے گی۔ بس جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور ٹھہرنے سے واقف ہے۔ اس صورت کے ابتدائی آیات کی تفسیر میں یہ بات گزری تھی کہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے کفار، مشرکین، منافقین کا مؤمنوں کے کردار اور انجام کے ساتھ موازنہ کیا ہے۔ سب سے پہلے کفار اور مشرکین کا مؤمنوں کے ساتھ موازنہ کیا گیا، اب ان آیات میں منافقین اور مؤمنین کا موازنہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں نیک اور بد دونوں قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک طرف انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی اچھی صفات اور اچھی عادات بیان فرمائیں، اور دوسری طرف کافروں، مشرکوں، منافقوں، فاسقوں کی بری عادتوں اور بری خصلتوں کا ذکر فرمایا۔ اور اس کا مقصد یہ ہے تاکہ یہ لوگ یہ بات جان کر اچھے اور نیک لوگوں کی اچھی صفات اپنائیں اور نیک بنیں، اور برے لوگوں کی بری خصلتوں عادتوں سے بچیں اور پرہیزگار بن جائیں۔ آج کی تلاوت کردہ آیات میں منافقین کی بری عادتوں میں سے ایک عادت بیان کی گئی ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، بظاہر اس طرح بیٹھتے ہیں کہ آپ کی طرف توجہ سے وہ تمام باتیں سن رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں، اور گویا کہ وہ ان تمام باتوں کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ لوگ پورے انہماک اور اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سن رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکلتے ہیں تو منافق اہل علم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیا بات ہوئی ہے، اور ان کے سوال کرنے کا مقصد بات کو سمجھانا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد ایک طرف اپنی لاپرواہی کا اظہار کرنا تھا، دوسری طرف یہ تاثر دینا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح معنوں میں نعوذ باللہ بات سمجھا نہیں پا رہے، حالانکہ یہ اس وجہ سے تھا کہ منافق اپنی خواہشات اور مفاد کے بندے بن چکے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر نفاق کی مہر ثبت کر دی تھی، اور ان کے مقابلے میں جو لوگ ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص اور کوشش کو دیکھ کر ان کے ایمان اور تقوی میں اضافہ فرما دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ان منافقین کی اور دوسری بری خصلتوں کا ذکر بھی فرمایا، جیسے سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 سے فرمایا، ان کی 4 بری خصلتیں بیان فرمائیں۔ نمبر 1، یأمرون بالمنکر، یہ لوگ برائی، گناہ اور نافرمانی پر آمادہ کرتے ہیں، معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی اور عریانی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
پھر جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ نور کی آیت 19 میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے خواہش مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اور منافقین کی دوسری بزی خصلت یہ بیان فرمائی وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، لوگوں کو نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں۔ نیکی اور کار خیر کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا یہ منافقوں کی عادت ہے۔ یہ منافق لوگ نیکی کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، نیکی کی تحقیر کرتے ہیں۔ اور تیسری خصلت یہ ہوتی ہے کہ وَيَقْبَضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنا منافقین کی عادت ہوتی ہے۔ چوتھی خصلت یہ بیان فرمائی کہ نسوا اللہ، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا رکھا ہے، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو نظر انداز کر رکھا ہے، اس کے اوامر اور نواہی کو پس پشت ڈال رکھا ہے، ان کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت اور یاد سے خالی ہوتے ہیں۔ پھر اس آیت مبارکہ میں یہ بھی فرمایا گیا کہ ان منافقین کا موقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کیا تھا، قرآن حکیم کے بارے میں ان منافقین کی رائے کیا تھی۔ پھر جب مسلمانوں پر جہاد فرض ہو گیا تو اس وقت ان منافقین کی سوچ کیا تھی۔ پھر ان منافقین کے خفیہ تعلقات تھے یہود مدینہ کے ساتھ جو اسلام کے سخت مخالف تھے اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے، ان کے حصے کا تقوی ان کو عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو لوگ ہدایت پر ہیں وہ خود ہدایت کی راہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہدایت کی توفیق دیتا ہے۔ وآتاہم تقواہم، اور ان کے حصے کا تقوی عطا فرماتا ہے۔ تقوی ایک قلبی کیفیت کا نام ہے جس کے نتیجے میں انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے، اس کو شعور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں، اللہ کے غضب سے وہ انسان ڈرتا ہے، اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے اور ہر اس بات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اس احساس کا پیدا ہو جانا ہی تقوی کہلاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو عطا فرماتا ہے تقوی کی کیفیت جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان راہ ہدایت لینے میں رغبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ہدایت کی دولت عطا فرما کر اسے تقوی کا مقام عطا فرماتے ہیں۔ اور جو منافق لوگ ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے ایسے نکلتے ہیں گویا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں، لہذا کوئی بھی نفع حاصل نہیں کر سکتے، نہ ان کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، نہ ان کے اندر اللہ کے خوف اور خشیت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اگلی آیت میں انہی منافقین کے بارے میں فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، اب کیا یہ لوگ پس قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ بے شک قیامت کی علامات تو آ چکی ہیں، تو وہ خود جب قیامت آئے گی تو ان سے نصیحت قبول کرنے کا کوئی موقع باقی نہیں رہے گا۔ اس آیت میں منافقین کو یہ بھی بتایا گیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے ہو اور بغیر کچھ حاصل کیے، بغیر ہدایت لیے واپس آ جاتے ہو، نہ تم کوئی نصیحت کی بات حاصل کرتے ہو، تو اب کیا تمہیں قیامت کا انتظار ہے؟ اور یاد رکھو فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب وہ قیامت آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کوئی موقع باقی نہیں رہے گا۔ آج کی تلاوت کردہ آخری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہدایت یافتہ ساتھیوں سے فرما دیا کہ وہ ہدایت کے لیے ایک دوسری راہ بھی اختیار کریں کہ علم و معرفت، توبہ اور استغفار، اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت اختیار کریں اور آخری وقت کا انتظار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخرت کے انجام سے اچھی طرح واقف ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں ایمان والوں کی صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور منافقین کی خصلتوں، ان کی عادتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔